آپ اگر نہیں سن کر جائیں گے اور پھر یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں لائیو سن لیا، ضرور سن کے جائیے گا۔ وہیں ہمارے پیارے بھائی جملوں کی بھیڑ میں اپنی نظامت کی تلوار سے الفاظوں سے جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں نوادہ کا غلام دستگیر فیضی اپنی نغمگی سے کئی باکس کے آپریٹروں کو ڈرانے والی آواز ہے نا، غلام دستگیر فیضی ماشاءاللہ سبوں نے اچھا کہا۔ شمیم بھائی کی پاکیزہ مہمان نوازی کی دسترخوان پہ دو چار لقمے میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ ہضم کریں گے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو وقت زیادہ بھی نہیں ہوا ہے نا، ابھی وقت زیادہ نہیں ہوا ہے، 2-3 ہی نہیں بجے ہیں۔ حضرت سنتل بات دعاؤں سے نوازیا۔ ایک جگہ ہوا یہ، میں اکثر جگہ بتاتا ہوں، 2-3 بجے بھور میں کہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، سامنے چچا اٹھاڑ کر سو رہے، تو چچا سے مقرر صاحب نے کہا کہ چچا اگر سونا ہی ہے تو گھر جا کر سوئیے یا کم سے کم منہ بند کر کے سوئیے، زور زور سے خراٹا لے کر سو رہے تھے۔ تو چچا نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بیٹا عشاء بعد سے سنتے سنتے کان ناک دماغ سب تھک چکے ہیں، اب میں تمہاری تقریر سن نہیں رہا ہوں، منہ پھاڑ کر ڈائریکٹ آ جاتا۔ ایسا نہیں کہیں گے آپ لوگ، انشاءاللہ مکمل شہادت میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے دانش بھائی کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے سر عرش بار بار سدرا پہ جبرائیل امی کا پر بولتا رہا۔ اور اس پہ توجہ چاہوں گا کہ تھکا گئے یزید کے سبھی لشکر و سپاہ، تھکا گئے یزید کے سبھی لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ پیچھے والے سوچ رہے کہ آگے والے تو پھنسے ہوئے ہی ہیں، تو ہم کیوں بولے؟ صرف پیچھے والے بولے یا حسین، پیچھے والے آپ لوگ ساتھ مت دیجئے، دیکھتے ہیں کتنا دم ہو ان کے اندر، بولیے یا حسین۔ اب آگے والے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کم ہے لیکن دم ہے نا، کم ہے لیکن دم ہے، اور ہمارا اتحاس یہی ہے نقیب اہل سنت کہ ہم کم ہوتے ہیں لیکن دم ہوتا ہے۔ بدر میں ہم کم تھے لیکن دم والے تھے، خندق میں ہم کم تھے لیکن دم والے تھے، حنین میں ہم کم تھے لیکن دم والے تھے، یہاں تک کہ کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر زرار تھا، 72 ہم کم تھے لیکن دم والے تھے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ کھلتی تھی بند ہوتی تھی عسرت کی مٹھیاں، کھلتی تھی بند ہوتی تھی عسرت کی مٹھیاں، اور 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ اب یہیں سے میں شروع ہوتا ہوں، مکمل سنیے گا ہے نا۔ نقیب اہل سنت آپ کو زیادہ نعرہ لگانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ میں ریڈیو کی طرح تقریر کرتا ہوں، جس کو سننا ہے سنتا ہے نا۔ تبھی جو کہنے والے کہتے ہیں حسین میں 4 لفظ ہے نا، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاں سے حق والا حسین، حسین میں ہاں سین یا نون، ہاں سے حق والا حسین، سین سے سلامتی والا حسین، یا سے یقین والا حسین، نون سے نماز والا حسین۔ اب محبت سے سنیے گا، توجہ ادھر ہونا چاہیے، تبھی تو کہنے والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ زمین کہہ رہی ہے حسین لاجواب ہے، چاند کہہ رہا ہے حسین لاجواب ہے، چاند کہہ رہا ہے حسین لاجواب ہے، آسمان کہہ رہا ہے حسین لاجواب ہے، سورج کہہ رہا ہے حسین لاجواب ہے، شجر کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، حجر کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، درخت کہہ رہے ہیں
کہہ رہی ہے حسین لاجواب ہے، شیش کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، یحییٰ کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، زکریا کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، یعقوب کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، یوسف کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، یونس کہہ رہے ہیں آپ بھی کہیے نا حسین لاجواب ہے۔ پیچھے والے آپ لوگوں سے شکایت ہے، آپ لوگ کہیے حسین لاجواب ہے، حسین لاجواب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حسین لاجواب ہے، آپ کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، سب کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، یونس کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، یوسف کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، الیاس کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، اسماعیل کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، موسیٰ کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے۔ یہی تک بس نہیں ہے، اسرافیل کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، اسرائیل کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، میکائیل کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے۔ یہی تک بس نہیں ہے، جبریل امین کہہ رہے ہیں حسین لاجواب ہے، اور یہی تک بس نہیں ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے حسین لاجواب ہے، حسین۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ تھک گئے آپ لوگ، ابھی تو پوری رات سننا ہے۔ ہر رات تو ہم سوتے ہیں نا، آرام کرتے ہیں نا۔ ایک رات میرے حسین کے نام پر ہے نا، ایک رات میرے نبی کی آل کے نام پر، ایک رات حضرت حیدر کرار کے نام پر قربان کریں گے آپ لوگ، ہے نا؟ اپنے ہاتھوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں گے، بس ایک منٹ۔ جو بزرگ حضرات ہیں وہ رکھیں گے، اور جن کے ہاتھوں میں نوجوانی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، دیکھیے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ بیدار ہو جائیں کہ سنزل بھائی آئے تو پورا چاروں طرف سنزل ہی سنزل ہو جائے، ہے نا؟ مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب اپنے ہاتھوں کو 2 منٹ کے لیے اٹھا کر رکھے، اس طرح سے اٹھائے رکھے، کوئی اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ رکھے۔ حاشم رضا کہنا چاہتا ہے یہ کس کا حق ہے؟ یا علی کہنے والوں کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ یا حسین کا نعرہ لگانے والوں کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ عباس سے پیار کرنے والوں کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ علی اکبر پہ قربان ہونے والوں کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اثر کی مظلومیت میں جان لگانے والوں کا حق ہے۔ جب جب یہ ہاتھ اٹھا انقلاب پیدا ہوا، اسی ہاتھ کو گاندھی نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا، سبھاش چندر بوس نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا، احمد انصاری نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا، فخر حیدرآبادی نے اٹھایا، انقلاب پیدا ہوا۔ اسی ہاتھ کو چند دنوں بعد آپ کسی نیتا کے لیے اٹھاؤ گے، کسی کو مکھیا بنا دو گے، کسی کو MLA بنا دو گے، کسی کو ضلع پارشد بنا دو گے، لیکن حاشم رضا کہنا چاہتا ہے کہ یہی ہاتھ دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ احمد مختار کے لیے اٹھاؤ گے، کہ تم کو اسمبلی نہیں بلکہ جنت کی گلی میں۔ نیچے کر لیجئے، ماشاءاللہ بہت اچھا بیدار ہے۔ اسی دن چچا نے 100 کے نوٹ سے ہی ڈائریکٹ نوازا، کیونکہ چینج ان کے پاس ختم ہو گیا تو فائدہ ہو گیا ہے، تو 10 بار آنے کے بجائے ایک ہی بار آ گیا، ماشاءاللہ۔ تو کوٹا بھی ختم نہیں ہوا آپ کا نا، ڈر رہے تھے صغیر بھائی کو، یہ دستگیر بھائی کو جو ہے غلام دستگیر بھائی چلہ مل رہا ہے، سب نہیں کہ ختم ہو گیا۔ بس آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے نا، بس محبت سے آپ سنیں۔ اب توجہ چاہوں گا نا کہ بے اہل سنت، توجہ بس 1.5 منٹ میں آپ توجہ دیجئے۔ یہیں سے بیٹھے میں نے آقا حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے آقا حسین، میں نے دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کی بڑی بڑی لڑائیوں کو پڑھا ہے، اے آقا حسین، میں نے ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، میں نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بھی دیکھا ہے۔ محبت سے سننا، پیار سے سننا، اے میرے آقا حسین، میں نے دنیا کی بڑی بڑی لڑائیوں کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کو دیکھا ہے، میں نے جہاد امریکہ اور فلسطین کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے
میں کوئی مرتا ہے تو اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے. اگر جنگ میں کسی کا بیٹا مرتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. کسی کا بھائی کٹتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. کسی کا باپ مرتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. لیکن میرے آقا حسین میں نے کربلا میں ایک الگ ہی منظر دیکھا. کربلا میں ایک الگ نظارہ دیکھا. میں نے کربلا میں دیکھا عباس کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں لیکن میرا حسین ٹوٹا نہیں ہے. بلکہ صبر کی چٹان بنا ہوا ہے. علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی ہے لیکن میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں لیکن حسین ٹوٹا نہیں ہے. علی اصغر کی گردن پر تیروں کی بوچھار کی جا رہی ہے لیکن میرا حسین ٹوٹا نہیں ہے. اے آقا حسین اگر دنیا کا بیٹا مرے برباد ہو جائے, دنیا کا بھائی مرے برباد ہو جائے, دنیا کا باپ بیٹے برباد ہو جائے. عباس کے بازو کاٹ دیے گئے آپ مسکرا رہے ہو. اکبر کی جوانی لوٹی گئی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اصغر کے گردن پر تیر چلائی گئی, تیر چلایا گیا آپ شکر ادا کر رہے ہو. آخر بات کیا ہے تو سنو, آج بھی کربلا سے میرا حسین جواب دیتا ہے. میرا نام جب دنیا کا بیٹا مرتا ہے تو گھر برباد ہوتا ہے اور جب حسین کا بیٹا شہید ہوتا ہے تو گھر برباد نہیں ہوتا بلکہ اسلام آباد ہوتا ہے. شکریہ جواب. اللہ اکبر یا رسول اللہ. شہید اعظم کانفرنس زندہ باد, شہید اعظم کانفرنس زندہ باد. نعرہ حیدری یا علی مسلک اعلی حضرت زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تقریر کے لیے ٹھیک ہے ایک مرتبہ کہہ دینا مچل سبحان اللہ. سبحان اللہ, پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں شہادت سناؤں گا آپ کو, آپ اگر خود کو سنبھال سکو گے تو سنبھال لینا. اور میں تو کہتا ہوں خود سے پڑھا کرو شہادت حسین. آپ خود سے پڑھو گے نا تو ایک الگ فیلنگ آئے گی, ایک الگ احساس ہوگا, ایک الگ درد ہوگا. بھلا بتاؤ تو جس باپ کی گود میں ایک 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس بچے کے تیر چلایا جائے, باپ کے ہاتھوں میں خون ہو, اس باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی. آج اگر ایک بیٹے کو کانٹا چھپ جائے تو باپ دیکھ نہیں پاتا, ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین آپ کی ہمت کو سلام. سنیں گے شہادت, کہہ دیں مرتبہ یا حسین. آگے سے پیچھے تک تمام لوگ کہہ دینا یا حسین, یا حسین. خیمے میں میرا حسین ہے. کبھی تسبیح پڑھتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کبھی نماز ادا کرتے ہیں. خیمے میں بیٹھے ہیں میرے حسین. پیچھے سے اچانک ایک پیاری سی آواز آتی ہے, ایک بھولی سی آواز آتی ہے, ایک ننھی سی آواز آتی ہے, ایک گڑیا سی آواز آتی ہے. کون سی آواز آتی ہے محبت سے سنیے گا. نقیب علیہ سنت آپ بھی اگر اپنے سینے کو بچا سکے تو بچا لیجئے. میں نے اس تقریب کو ایک محرم کو کیا تھا, وقار بھائی بھی رو پڑے تھے. کل کیا تھا ایک اور لوگ رو پڑے تھے, کیونکہ داستان ہی ایسی ہے. کربلا سننا اور سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کے بچے پر اگر ہے نا تھوڑی سی پریشانی گزرے تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں, ہم بکھر جاتے ہیں. میرے حسین بیٹھے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, ایک دھیمی دھیمی آواز آتی ہے, ایک لہجے نرم لہجے میں ایک آواز آتی ہے. بابا آپ موجود ہو نا, بابا آپ یہی ہو نا, بابا آپ یہیں پہ بیٹھے ہونا. میرے حسین نے جب پلٹ کر دیکھا ہے, مکمل توجہ ادھر ہونا چاہیے تب میں آپ کو شہادت حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناؤں گا. سنجن جلال پوری صاحب کی بلا تھوڑی سی دعاؤں سے آپ نماز دے, ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. ایک آواز آتی ہے, کیا آتی ہے؟ بابا آپ یہیں پہ ہونا, بابا آپ یہیں بیٹھے ہونا, بابا آپ یہیں پہ ہونا. میرے حسین نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھی, میرے حسین کی لخت جگر, میرے
मेरे हुसैन की नूर नजर, मेरे हुसैन की प्यारी बेटी हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बाबा की गोदी में आकर बैठ गई, कभी सीने से लगती, कभी पेशानी को चूम कर कहती, बाबा मैं भी 3 दिन से भूखी हूँ ना, बाबा मैं भी 3 दिन से प्यासी हूँ ना, बाबा अली अकबर भैया भी 3 दिन से भूखे थे ना, बाबा सब कोई भूखे, बाबा आप भी भूखे हो ना, बाबा आप भी प्यासे हो ना, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, जब तक मैं नहीं खाती बाबा आप नहीं खाते थे ना, जब तक मैं नहीं पीती आप नहीं पीते थे बाबा, आपको नींद नहीं आती थी बगैर मुझे कुरान सुनाए बाबा, लेकिन आपकी बेटी बाबा आज 3 दिन से भूखी है, 3 दिन से प्यासी है, मैं भी आपकी लाडली हूँ ना बाबा। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती है ना बाबा, बेटी अगर आपसे कह दे, हमारी बेटियां अगर हम कहीं बाहर जाते हैं कमाने और बेटी कह दे कि बाबा मत जाओ ना, तो बाप के कदम हिलते नहीं है। अगर एक बाप बाहर कहीं कमा रहा होता है और बेटी फोन करके कह दे बाबा आ जाओ ना, तो बाप को लगता है कि काश मेरे बदन में पर लग जाते, मैं उड़कर अपनी बेटी के पास आ जाता। वो तो हुसैन की बेटी थी, वो तो नूरानी घर की बेटी थी, बाबा मैं तो लाडली हूँ ना, बाबा मैं तो आपकी प्यारी हूँ ना, बाबा आप तो मेरे बगैर सोते नहीं हो ना, बाबा आप तो मेरे बगैर खाते नहीं हो ना। ये दर्द भरी आप एक नजारा समझे, आप उस मंजर को देखें, अपनी निगाहों से देखें और खुद तसव्वुर करें। बाबा बाबा लेकिन मैं अपने लिए पानी मांगने नहीं आई हूँ बाबा, मैं अपने लिए पानी का सवाल करने नहीं आई हूँ बाबा, मैं भी प्यासी हूँ बाबा, मैं भी छोटी हूँ बाबा, मैं भी भोली हूँ बाबा, मुझे भी बहुत प्यास लगी है बाबा, लेकिन आपकी बेटी अपने लिए पानी मांगने नहीं आई है बाबा, बल्कि आपकी बेटी छोटे बाबू असगर के लिए पानी मांगने आई है बाबा। बाबू अब बोलता नहीं है बाबा, बाबू अब मुस्कुराता नहीं है बाबा, बाबू जब बाबू बोलता था मुस्कुराता था, हम सब खुश हो जाते थे ना, हम सब मुस्कुरा देते थे ना, हम सब लोग उसकी एक मुस्कुराहट पर खुश होते थे ना बाबा। लेकिन बाबू के अब पाँव हिलते नहीं बाबा, बाबू की उंगलियां सूख रही हैं बाबा, बाबू के होंठ अब बोलते नहीं है बाबा, बाबू अब मुस्कुराकर खिलौने में खेलता नहीं है बाबा, अम्मी से देखा नहीं जाता बाबा, भैया से देखा नहीं जाता बाबा। कल तक मेरा बाबू मुस्कुरा रहा था ना, कल तक असगर खिलौने में खेल रहा था ना, बाबा मेरे लिए पानी मत लाना, मेरे असगर के लिए पानी लाना। मेरे हुसैन ने अपने सीने से लगाकर हजरत सकीना से कहा था, बेटी तू बड़ी लाडली है, बड़ी प्यारी है बेटी, लेकिन वो लोग बड़े जालिम है बेटी, वो लोग बड़े पत्थर दिल है बेटी, वो तेरे बाबू को पानी नहीं देंगे। इतने में शहर बानो आ गई, उम्मे रुबाब आ गई, ज़ैनुल आबिदीन आ गए, बाबा असगर को पानी पिला दो ना। मेरे हुसैन ने कहा चलो तुम कहते हो तो मैं जाता हूँ, ताकि वो लोग कयामत के दिन ये ना कह दे कि हुसैन तो असगर को लेकर आए ही नहीं थे, हम तो पानी दे देते इसलिए जाता हूँ। अपनी नूरानी चादर में छुपाया है असगर को और चल पड़े हैं करबला की तरफ, चल पड़े हैं नहरे फुरात की तरफ। और यजीदियों से कहा था, आई यजीदियों तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, मेरे बाबू से दुश्मनी नहीं है, तुम मेरा सर चाहते हो, मेरे बाबू का सर नहीं चाहते हो, तुम मेरे खून के प्यासे हो ना, बेशक मेरे खून को पी लेना, बेशक मेरे खून से अपने हाथों को रंग लेना, लेकिन मेरे बाबू को एक घूंट पानी दे दो, मैं वादा करता हूँ अपने नाना जान से हौज़े कौसर का प्यारा पानी तुम्हें पिलाऊंगा। लेकिन वो इतने बदबख्त थे, इतने बड़े जालिम थे कि उन्हीं के बीच में एक मक्कार उठता है, एक बदबख्त उठता है जिसे दुनिया हुरमला के नाम से जानती है। हुरमला कौन है? खातिने इमाम अली असगर है। वो एक ऐसा खतरनाक तीर चलाता है मुसलमानों, जो तीर चलता हुआ एक बाप की गोद में नन्हे अली असगर की गर्दन पे लगता हुआ इस पार से इस पार होता हुआ मेरे हुसैन के बाजू में पैबस्त हो जाता है, खून के फव्वारे जारी हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे का खून ताजा खून है, एक बाप जो 18 साल के बेटे को लुटा चुका है, एक बाप जो अभी अभी अब्बास के बाजू कटवा चुका है, एक भाई जो अपने भाई का बाजू कटवा चुका है, एक चचा जो कासिम की जवानी लुटा चुका है, उसके सामने 6 माह का बच्चा उसकी गोद में लौट रहा है, तड़प रहा है। बारे हुसैन आपके सब्र को
کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا حسین نے اپنے بچے کے خون کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد آسمان کی طرف اچھالنا کہا تو آسمان لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کہتا ہے اے آقا حسین، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں کہ بابو اصغر کا خون ہم سما سکے۔ میرے آقا حسین نے اس خون کو زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین لرزتی ہوئی کہتی ہے نہیں میرے آقا حسین، میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ میں اصغر کا خون سنبھال سکوں۔ میرے حسین نے اس خون کو اپنے جسم پہ مل دیا۔ اب یہاں سے سنیے گا، اگر آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سنیے گا، اب یہ جو منظر آنے والا میں خود رو پڑتا ہوں، ادھر ایک باپ ہے، ادھر ایک بیٹی ہے، ادھر چھوٹا بھائی ہے، ادھر چھوٹی بہن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ادھر سے حسین جا رہے ہیں، ادھر سے سکینہ آ رہی ہے، اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو، اپنے پاکیزہ دوپٹے کو بارگاہ خدا بندی میں اٹھایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ اے باپ پروردگار عالم، اب تو میرا باپو بولے گا نا، اب تو میرا باپو مسکرائے گا نا، اب تو میرا باپو باتیں کرے گا نا۔ اے بابا جلدی آؤ نا، اے میرے حسین بابا جلدی آؤ نا، مجھے باپو کو سینے سے لگانا ہے، مجھے باپو سے پیار کرنا ہے، مجھے باپو سے باتیں کرنی ہے، میں اپنے باپو کو گود لوں گی۔ بابا جلدی آؤ نا۔ جب ایک بیٹی اپنے باپو کو پکار رہی ہے، ادھر باپ کے ہاتھ میں چھوٹے بچے کی لاش ہے، ادھر بہن کہہ رہی ہے، سیدہ زینب سے کہتی ہے پھوپھی بابو بولے گا نا، پھوپھی بابو مسکرائے گا نا۔ اب سن لو، میرے حسین قریب آ گئے ہیں، سکینہ ادھر سے قریب آ گئی ہے، منظر کو ذہن میں رکھنا۔ بابا بابو بولے گا نا، بابا بابو کو پانی مل گیا ہوگا نا۔ آج ہمارے بچے کو ایک کانٹا چھپ جائے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ حسین آپ کی ہمت کو سلام۔ میرے حسین کھڑے ہیں، سکینہ بولتی ہے بابا بابو کو میری گود میں دے دو نا، تب سے میں نے اپنی گود میں نہیں لیا ہے۔ میرے حسین چپ کھڑے ہیں، میرے حسین شانت کھڑے ہیں، میرے حسین ساکت ہے۔ میرے حسین نے جب بابو کو اٹھایا ہے، خون کے جب قطرے ٹپکنے لگے ہیں، سکینہ نے جب خون کو دیکھا ہے، کہا تھا بابا کچھ ایسا مت بتانا جسے دیکھ کر تیری سکینہ برداشت نہ کر سکے۔ بابو کے خون کو میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تب میرے حسین نے سکینہ کے بازو کو پکڑ کر کہا تھا، سینے سے چمٹا کر کہا تھا، سکینہ تو عام بیٹی نہیں ہے، تو عام گھرانے کی بچی نہیں ہے، تو نبی کے گھرانے کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کے گھرانے کی بیٹی ہے۔ خبردار خبردار سکینہ، صبر کا دامن نہیں ٹوٹنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور سن سکینہ، یہ ایک اثر کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر حسین فرماتے ہیں اے میرے باپ پروردگار عالم، میں نے اپنی چھوٹی سی ننھی سی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور اے میرے اللہ اگر تو اسی میں راضی ہے تو یہ ایک اثر کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس 1000 اثر ہوتے تو ایک ایک کر کے میں تمام اثر کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں۔ پیچھے والے بھی کہتے یا حسین